الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ حضرات محترم و معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانان اسلام، رب ذوالجلال کا بے حد شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے تجارت کے اصول اور اس کے کچھ ضوابط کو بیان کیا گیا تھا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز سے فراغت حاصل کر چکو، جب تم نماز کو مکمل کر لو، فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور رزق تلاش کرو، یہی تمہارے لیے شاید کہ کامیابی ہو۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو اہم ترین عبادت قرار دیا، روزے کو اہم ترین عبادت قرار دیا، اور صدقات و خیرات کو عبادت قرار دیا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو بھی اہم ترین عبادت قرار دیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حدود میں رہ کر کے تجارت کرتا ہے، اس کی تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میں نے تجارت کے اصول کو بیان کیا تھا۔ نمبر 1، نیت صاف ہو، نیت میں فساد نہ ہو، نیت میں بگاڑ نہ ہو۔ نمبر 2، محنت اور مشقت کا مزاج ہو، سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے اور سچ بولا جائے، تجارت میں ذرہ برابر جھوٹ نہ ہو اور خیانت نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ اور آخری چیز یہ بتائی تھی، اللہ کے حدود میں رہ کر کے تجارت کی جائے، یعنی جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے، اللہ تبارک و تعالی کے نام کی صدا بلند کی جائے۔ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے، ایک تاجر اگر اپنی تجارت میں مشغول ہو اور وہ اذان کی آواز کو سن رہا ہو، تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ تجارت کو بند کر کے اب نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک مزدور اگر مزدوری کر رہا ہو، مزدوری میں مشغول ہو اور مصروف ہو، اس کے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، اس اپنی مزدوری کو بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرے، نماز با جماعت کی تیاری کرے۔ حضرات محترم، تجارت کو اللہ نے اہم ترین عبادت قرار دیا۔ اگر یہ سنت نبوی کے مطابق ہو، اللہ کے حدود میں رہ کر کے تجارت کی جائے، اللہ کے حدود کو پامال نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہویا جائے، اور تجارت اللہ کی عبادت میں رہ کر کے کی جائے، یہ تجارت بھی اہم ترین عبادت بن جائے گی۔ ایک صحابی رسول، آپ کو محنت اور مشقت اور گٹوں کی کمائی کا اس واقعے سے اندازہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے مصافحہ فرماتے ہیں۔ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں میں خراش کو محسوس کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں میں ٹھیٹوں کو محسوس کیا اور عرض کیا، اے صحابی رسول، اے صحابی بتائیے یہ ٹھیٹ کیسی ہیں، یہ خراش کیسی ہیں؟ ان صحابی رسول نے فرمایا، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میں نال سازی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں محنت و مشقت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، اپنی بیوی کو پالنے کے لیے، اس کے خرچ کو برداشت کرنے کے لیے، یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں ٹھیٹیں پڑ چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ لیا۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا جو محنت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اور فرمایا، لا یمسہ النار، ایسے ہاتھوں کو آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرات محترم، اگر تجارت کو اللہ کے حدود میں رہ کر کے، اگر مزدور ہے مزدوری کو اللہ کے حدود میں رہ کر کے کرتے ہیں، یہ ہمیں نفع دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں نہ ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ قرآن میں تعریف فرمائی ہے ایسے لوگوں کی۔ اور ایک واقعہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ ہے، اور جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور معلوم کیا کیا گزری۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے خوب انعام فرمایا، خوب نوازشیں فرمائی اور خیر کا معاملہ فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، وہ لوہار کا مقام میرے مقام سے اونچا ہے۔ خواب دیکھنے والا تعجب میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے اونچا مقام کس طرح دیا۔ خواب دیکھنے والا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں جاتا ہے اور لوہار کے گھر کو تلاش کرتا ہے، اس کی بیوی سے معلوم کرتا ہے آپ کے شوہر کا ایسا کون سا خاص عمل ہے، ایسا کون سا اہم ترین کردار ہے جس کی وجہ سے وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اونچا مقام حاصل کر چکا۔ اس کی بیوی نے فرمایا، ان کا کوئی خاص کام تو ہے نہیں، ہاں البتہ ان کا ایک دو اہم ترین کام ہے۔ جب وہ رات کو سو جایا کرتے تھے اور جب آنکھ کھلتی تھی تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھت پر پاتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک اللہ والے اہم ترین عالم دین اور فقیہ گزرے ہیں، وہ عبادت میں تہجد میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ تو یہ لوہار کہتا تھا، اگر اللہ مجھے بھی فراغت حاصل کر دے، میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں تو میں بھی اللہ کی عبادت میں اسی طریقے سے مصروف رہا کروں گا۔ وہ دل میں حسرت کرتا تھا، اور ایک عمل یہ تھا، جب وہ لوہے کو کوٹتا تھا اور اس کا ہتھوڑا ہوا میں ہوتا تھا، اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا تھا، اور جب اس کے کانوں میں اللہ کے نام کی آواز بلند کی جاتی تھی، اس کے کانوں میں اللہ کے نام کی آواز سنائی دیتی تھی، وہ تجارت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کے لیے چل دیا کرتا تھا۔
اور کہتا تھا جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے، پھر اس کا ایمان، پھر اس کی ایمانی قوت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اب لوہے کو ہتھوڑے سے کوٹا جائے، وہیں روک کر کے ہتھوڑے کو رکھ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرتا تھا۔ خواب دیکھنے والا سمجھ گیا کہ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اونچا مقام جو ان کو عطا فرمایا ہے۔ آج دیکھتے ہیں اللہ نے خوب رزق دیا ہے، خوب تجارت کی جا رہی ہے، خوب مزدوریاں کی جا رہی ہے، خوب محنت اور مشقت کی جا رہی ہے، ایک سے ایک بڑا مالدار نظر آتا ہے، لیکن وہ پریشان نظر آتا ہے، وہ بیماریوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے، طرح طرح کی اذیتوں کا شکار ہوتا ہے اور پریشانی بے انتہا لاحق ہوتی ہے۔ حضرات محترم، کیا آپ نے سوچا اتنے بڑے بڑے پیسے والے، اتنے بڑے بڑے مالدار آج یہ پریشان کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حدود میں رہ کر کے تجارت نہیں کی ہے، اللہ کے حدود میں رہ کر کے مزدوری نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت کے اصول کے مطابق تجارت نہیں کی جا رہی ہے، مزدوری نہیں کی جا رہی ہے، اسی لیے ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروباروں میں برکتیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم تجارت کے اصول کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق تجارت کریں گے، رب ذوالجلال کاروباروں میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اسی لیے کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور روزی تلاش کرو۔ کون روکتا ہے، کون ٹوکتا ہے؟ اگر تم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، اللہ کے حدود میں رہ کر کے تم تجارت کرتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکنے والا۔ اگر تم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہو، تجارت بھی کر رہے ہو، مزدوری بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، تجارت بھی کر رہے ہو، حج بھی ادا کر رہے ہو اور تجارت بھی کر رہے ہو، تمہیں کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔